دیپالپور سے رپورٹ کر رہے ہیں سجاد حسین بودلا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اوکاڑا راجہ قمرالزمان کا جوڈیشل کمپلیکس دیپالپور کا سرپرائز وزٹ۔ طارق سلیم چوہان ایڈیشنل اینڈ سیشن جج دیپالپور اور دیگر کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ بلڈنگ افسران کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر بلا تاخیر جلد از جلد مکمل بنائے جانے کے احکامات۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اوکاڑا راجہ قمرالزمان نے جوڈیشل کمپلیکس دیپالپور کا ہمراہ طارق سلیم چوہان ایڈیشنل اینڈ سیشن جج دیپالپور سرپرائز وزٹ کیا۔ جوڈیشل کمپلیکس پہنچنے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ بلڈنگ افسران کی جانب سے بلڈنگ جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اوکاڑا راجہ قمرالزمان جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر بلا تاخیر جلد از جلد مکمل بنائے جانے کے احکامات کیے۔ بلڈنگ افسران نے جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر اپریل 2026 تک مکمل تیاری کا عندیہ دے دیا۔ اس موقع پر پولیس بھاری نفری اور جوڈیشل عملہ بھی موجود تھا۔ بعد ازاں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اوکاڑا راجہ قمرالزمان نے اولڈ تحصیل کورٹس دیپالپور کا بھی دورہ کیا۔ دیپالپور بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری شاہد محمود پیرزادہ دیگر عہدیداران سے ملاقات اور جوڈیشل افسران کے ساتھ میٹنگ کی اور میٹنگ کے بعد واپس روانہ ہو گئے۔ مریدکے صوبائی وزیر صحت آبادی خواجہ عمران نذیر کا رات کے ٹی ایچ کیو مریدکے کا اچانک دورہ۔ مختلف وارڈز کا دورہ، ادویات کا اسٹاک چیک کیا، مریضوں اور لواحقین سے طبی سہولیات کی فراہمی بارے استفسار۔ خواجہ عمران نذیر نے مریضوں سے بلا معاوضہ ادویات کی فراہمی بارے دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف صوبہ بھر کے لوگوں کو علاج و معالجہ کی سہولیات ان کی دہلیز پر فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ میرے دوروں کا مقصد صوبہ بھر کے ہسپتال میں موجود سہولیات کے مزید بہتری اور غیر موجود سہولیات کی دستیابی کو یقینی بنانا ہے۔ ٹی ایچ کیو ہسپتال میں بہتر پرفارمنس پر ایم ایس ڈاکٹر عمار آصف کو شاباش دی۔ خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے ہمارے بیورو چیف اصغر مہر کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے دھیرانی پروگرام کے سیکنڈ فیز کے تحت 54 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب۔ 52 مسلم لیگ 2 غیر مسلم جوڑے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال سہیل شوکت بٹ کی خصوصی شرکت۔ میرج ہال آمد پر پولیس بینڈ نے خوبصورت دھنیں بجا کر باراتیوں کا استقبال کیا۔ ہر برات کے ساتھ 20 رشتہ دار اجتماعی شادیوں کی تقریب میں شریک ہوئے۔ مہمانوں کی توازیہ پرتکلف کھانوں سے کی گئی۔ تقریب کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر جوڑے کو الگ الگ صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ تقریب میں شریک جوڑے آپس میں خوش گپیاں لگاتے رہے، سیلفیاں لیتے رہے۔ بیٹیوں کو بہنے والے والدین بھی خوش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف کے مشکور نظر آئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ہر جوڑے کو تحائف اور 1 لاکھ روپے اسلامی دی گئی۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ اراکین اسمبلی نے بیٹیوں کے سروں پر دست شفقت رکھ کر رخصت کیا۔ کمشنر سید نوید حیدر شیرازی، ڈپٹی کمشنر نوید احمد، ڈی جی سوشل ویلفیئر محمد طارق قریشی بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز کی طرف سے نئے جوڑوں کو مبارکباد۔ سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ والدین کے دل کی آواز ہے۔ وزیر سوشل ویلفیئر بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ثابت کر دیا ہے، ریاست کو ماں بنتے دیکھ رہے ہیں۔ وزیر سوشل ویلفیئر مرگن نواز نے شفیق ماں ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ اجتماعی شادیوں کا یہ پروگرام معاشرتی مساوات کا مظہر ہے۔ نواز شریف کی بیٹی نے ویلفیئر اسٹیٹ کی بنیاد رکھی۔ وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ، وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف کی حکومت نے سب کو کلین بورڈ کر دیا۔ دھیرانی پروگرام ریاست مدینہ کی عملی تصویر ہے۔ وزیر سوشل ویلفیئر ماضی میں صرف دعوے کیے گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں تونسا شریف سے ہمارے بیورو چیف محمد عمران کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سٹی تونسا پولیس کی بڑی کارروائی۔ موٹر سائیکل چوری میں ملوث کانگڑ گینگ گرفتار، نقدی اور موٹر سائیکل سمیت اہم ریکوریاں اصل مالکان کے حوالے۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی تونسا کی سربراہی میں کی گئی کارروائی کے دوران گینگ کے 3 کارندے محمد بلال ولد امیر محمد قوم سکھانی سکنہ تونسا شریف، محمد کاشف ولد بشیر احمد قوم کانگڑ سکنہ جام پور ضلع راجن پور اور سلیم شہزاد ولد امیر حسین قوم بزدار محلہ نظام آباد تونسا گرفتار کیے گئے۔ کارروائی کے دوران مجموعی طور پر 70,000 روپے نقد اور 1 عدد موٹر سائیکل 125 برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دی گئی۔ ڈی پی او ڈیرہ غازی خان سید علی نے کامیاب کارروائی پر پولیس کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ ڈیرہ غازی خان پولیس کی اولین ترجیح عوام کا تحفظ اور جرائم پیشہ عناصر کا خاتمہ ہے۔ عوام الناس سے اپیل ہے کہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر قریبی تھانے یا 15 پر دیں۔
وفاقی وزیر ریلوے کی قبضہ مافیا کے خلاف سخت کارروائیوں کا حکم۔ ڈپٹی ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے فاطمہ بلال کی نگرانی میں اینٹی انکروچمنٹ آپریشن محمود بوٹی کے علاقے میں کیا گیا۔ ریلوے انتظامیہ کا قبضہ مافیا کے خلاف بڑا آپریشن علاقہ محمود بوٹی بند روڈ میں کیا گیا، جس میں 50 ارب کی زمین واگزار کروائی گئی۔ مزید دیکھتے ہیں اپنے سٹی رپورٹر لاہور محمد اظہر مشتاق کی یہ خصوصی رپورٹ۔ وفاقی وزیر ریلوے کی قبضہ مافیا کے خلاف سخت کارروائیاں جاری۔ زیرو ٹالرنس پالیسی کے نتیجے میں ریلوے انتظامیہ نے محمود بوٹی بند روڈ کے علاقے میں رنگ روڈ کے ساتھ قبضہ مافیا کے خلاف بڑا اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کیا۔ آپریشن میں 50 ارب مالکیت کی زمین واگزار کروا لی۔ اینٹی انکروچمنٹ آپریشن ڈپٹی ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے فاطمہ بلال کی نگرانی میں کیا گیا۔ آپریشن کے دوران ریلوے کے 25 ایکڑ زمین واگزار کروا لی گئی، جس پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی، 5 فیکٹریاں، 7 مارکیاں، 2 پٹرول پمپ بنے ہوئے تھے۔ واگزار کروانے کے بعد تمام پراپرٹیز کو موقع پر ہی سیل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق واگزار کروائی گئی ریلوے زمین اور پراپرٹیز کی آئندہ نیلامی کروائی جائے گی، جس سے ریلوے کے محکمے کو سالانہ 4 ارب روپے کی آمدن متوقع ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیور کے حوالے سے بڑے آپریشن کی کامیابی پر ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے لاہور محمد حنیف گل نے پوری آپریشن ٹیم کو شاباش دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اظہر مشتاق، اون نیوز، لاہور۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے عرفان راجہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سنی تحریک کراچی ڈویژن کے تحت نیو کراچی تا گلبرگ اسرائیل امریکہ مرد آباد ریلی نکالی گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سنی تحریک کے مرکزی رہنما فہیم الدین شیخ نے کہا، فلسطین کے عوام عالمی طاقت اور انسانیت دشمن ظالموں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ گریٹر اسرائیل بننے کا خواب کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے۔ اسرائیل کی بربریت اس کا مقدر بن چکی ہے۔ فلسطین و غزہ میں اسرائیلی بربریت اور خون ریزی میں امریکہ برابر کا مجرم ہے۔ علماء کرام نے اسرائیل کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا۔ مسلم ممالک بالخصوص حکومت پاکستان جہاد کا اعلان کرے۔ اس موقع پر کراچی امیر محمد فرقان قادری نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا، اقوام متحدہ اور انصاف کے عالمی اداروں نے خاموش تماشائی بن کر اسرائیل کو غزہ فلسطین میں کھلی دہشت گردی کا لائسنس دیا ہوا ہے۔ عوام اسرائیلی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ ہر مسلمان اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ جہاد سمجھ کر کرے۔ جبکہ اس موقع پر کراچی رابطہ کمیٹی رکن سید رضا بخاری علماء کرام بھی موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی اس رپورٹ کے مطابق نارووال میں ATI کی طرف سے فلسطین قبلہ اول کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ نوجوانوں نے بھرپور اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ یہ ریلی ATI کے ضلعی ناظم عبداللہ بٹ اور ضلعی جنرل سیکرٹری احمد رضا کی زیر صدارت نکالی گئی، جس میں سابقہ ناظمین نے بھی شرکت کی، جس میں کلیم اللہ، سابقہ ناظم شہریار، ضلعی ناظم عبداللہ بٹ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ انجمن طلبہ اسلام کے سب ساتھیوں کا حکومت اور افواج پاکستان کو کہنا تھا کہ فوری طور پر جہاد کا اعلان کیا جائے۔ انجمن طلبہ اسلام اپنی جان و مال بچوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں تونسا شریف سے ہمارے بیورو چیف محمد عمران کی رپورٹ کے مطابق حکومت پاکستان یونیسیف اور نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے تعاون سے تونسا شریف میں انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ پولیو مہم 21 اپریل سے شروع ہو کر 25 اپریل تک جاری رہے گی، جس دوران 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ افتتاحی تقریب تونسا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں منعقد ہوئی، جہاں نیشنل ایمرجنسی سینٹر کے نمائندے ڈاکٹر اسرار الحق نے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر قاسم بزدار کے ہمراہ ایک بچے کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا باقاعدہ آغاز کیا۔ پولیو مہم کے سلسلے میں تونسا بار ایسوسی ایشن میں ایک آگاہی سیمینار کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں صدر بار فہیم ظفر، جنرل سیکرٹری زاہد سلیم بزدار سمیت دیگر وکلاء نے شرکت کی۔ ملک اطہر کلیم محمد طفیل ہارون، ڈاکٹر اسرار الحق نے وکلاء برادری کو پولیو کے حوالے سے بریفنگ دی اور مہم کی کامیابی کے لیے ان کے تعاون کی اپیل کی۔ اسی سلسلے میں ایک اہم اجلاس پشتون جرگہ کے ساتھ بھی منعقد کیا گیا، جہاں ڈاکٹر اسرار نے پولیو کے خلاف مہم کو مؤثر بنانے کے لیے جرگہ اراکین سے تعاون کی اپیل کی۔
شہید بے نظیر آباد سے بیورو چیف بہادر خان رند کی رپورٹ کے مطابق لیگی وزراء پر انڈوں اور ٹماٹروں کی بارش، قوم پرست کارکنان کے غم و غصے کا پہلا رد عمل، وفاقی حکومت کے کینالز منصوبے کے خلاف ٹھٹھہ میں احتجاج کے دوران مسلم لیگ نون کے وزیر مملکت کھیل داس کوہانی کو اس وقت مہنگا پڑ گیا جب قوم پرست جماعت کے کارکنان نے یہ جانتے ہوئے کہ اس گاڑی میں وزیر مملکت ہیں، قوم پرست جماعت کے کارکنان نے گاڑی پر انڈوں اور ٹماٹروں کی بارش کر دی۔ کراچی ملیر سے اون نیوز کے رپورٹر عمران علی شر کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اینڈ رورل ڈیولپمنٹ محمد سلیم بلوچ کی زیر صدارت محکمے کا اجلاس میں صدر پاکستان پیپلز پارٹی ملیر راجہ عبدالرزاق بلوچ، جنرل سیکرٹری امداد جوکیو، سیکرٹری اطلاعات شاہجہاں خان، سیکرٹری پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اینڈ رورل ڈیولپمنٹ سید اعجاز علی شاہ، صوبائی وزیر حقوق نسواں شہینہ شیر علی، ضلع ملیر کے اراکین قومی اسمبلی ملیر سردار جام عبدالکریم جوکیو، عبدالحکیم بلوچ، سید آغا رفیع اللہ، ارکان صوبائی اسمبلی، ضلعی کمشنر، چیف انجینئر حیدرآباد ڈیولپمنٹ شفیق میمن، چیف انجینئر حیدرآباد او ایم اختر المانی، اسسٹنٹ کمشنر اور متعلقہ ادارے کے افسران موجود۔ اجلاس میں ضلع ملیر میں جاری محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اینڈ رورل ڈیولپمنٹ کے تحت جاری ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال۔ اراکین اسمبلی ضلع ملیر نے مختلف حلقوں میں جاری اسکیموں کے بارے میں نشاندہی کروائی۔ متعلقہ اداروں کے افسران کو ضلع ملیر میں جاری ترقیاتی اسکیموں کو جلد مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ گڈ آف واٹر سپلائی 48 ولیج کی اسکیم کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت تاکہ عوام پینے کے صاف پانی سے مستفید ہو۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد بستی داد انٹرچینج کے قریب لینڈ کروزر اور مزدے میں خوفناک تصادم۔ لینڈ کروزر اور مزدے کے تصادم کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر جاں بحق، ایک شخص شدید زخمی۔ شجاع آباد بستی داد انٹرچینج کے قریب تیز رفتاری کے باعث لینڈ کروزر اور مزدے میں تصادم پیش آیا۔ لینڈ کروزر اور مزدے کے تصادم کے نتیجے میں 67 سالہ مسعود موقع پر جاں بحق جبکہ 40 سالہ رب نواز شدید زخمی ہو گیا۔ وقوع کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو نے جاں بحق شخص کی لاش اور زخمی کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق جلال پور پیروالا پنجاب کالج جلال پور پیروالا میں سالانہ فنکشن جوش و خروش اور رنگا رنگ تقریبات کے ساتھ شایان شان انداز میں منایا گیا۔ تقریب میں طلباء طالبات نے علمی، ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا اور اپنی صلاحیتوں کے مظاہر سے حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز دعوت کلام پاک اور قومی ترانے سے ہوا۔ اس موقع پر پرنسپل ڈاکٹر نوید ساجد نے استقبالیہ خطاب کرتے ہوئے کالج کی سال بھر کی تعلیمی ہم نصابی اور غیر نصابی کامیابیوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے سازہ کے انت تک محنت اور طلباء کی لگن کو خراج تحسین پیش کیا۔ فنکشن میں طلباء نے دلچسپ اسٹیج ڈرامے اور خاکے پیش کیے جن میں معاشرتی مسائل کی عمدہ عکاسی کی گئی۔ سرائیکی ثقافت کی نمائندگی کرتے ہوئے پیش کیا گیا۔ جھومر کا رقص شرکاء کی بھرپور توجہ کا مرکز رہا جسے حاضرین نے دل کھول کر سراہا اور تالیاں بجا کر فنکاروں کی حوصلہ افزائی کی۔ تقریب کے دوران نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء طالبات میں انعامات اور تعریفی اسناد تقسیم کی گئی۔ آخر میں گروپ فوٹو سیشن اور ریفریشمنٹ کے ساتھ یہ رنگا رنگ تقریب خوشگوار یادوں کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی۔ سالانہ فنکشن نے طلباء کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے ساتھ ساتھ ان کے اعتماد میں بھی اضافہ کیا اور ایک یادگار دن کے طور پر سب کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد عوامی لیڈر سابق صوبائی وزیر پنجاب رانا اعجاز احمد نون کا حلقہ انتخاب پی پی 222 میں ملک کامران بٹی کی دعوت ولیمہ میں شرکت کی اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے پر مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر عوامی لیڈر سابق صوبائی وزیر پنجاب رانا اعجاز احمد نون کے ہمراہ رانا حسن احمد نون، سیاسی سماجی رہنما رانا مصطفیٰ جکھڑ، ملک حفیظ اکبر کھک، جاوید گڈو کھچی، ملک عمران میتلا، سعید احمد قریشی، ملک فرحان، عابد کھور، ملک جاوید، قاسم، میڈیا کوریج ایڈوائزر شوکت نون گروپ کے علاوہ دیگر احباب ساتھ موجود تھے۔ شیخوپورہ سے ہمارے نمائندے میاں فہیم کی رپورٹ کے مطابق نامعلوم وجہ سے نامعلوم افراد نے ایک شخص کو گولیاں مار دی۔ ایک شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ واقعہ فیصل آباد روڈ ڈھایا موڑ